کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی؟ حاکمیت اللہ کی ہے، یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے دیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ، یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں، عربی کے یہ نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے، میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان، مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اس طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے، ایک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں، حاضر کی لحظ پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آ رہا۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہدارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو جیتی گئی ہے۔ اور وہ لحاظ سے آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہید ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، وہ کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟ جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا، بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغ ملیں گے۔
یہ کہاں سے شروع ہوئی تیری دہلی کی چھوٹی سی وہ مسجد بنگلے والی، اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی، یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہے، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا، وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے، اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائے، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا، اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالیشان سے عالیشان، اس لیے پاکستان نہیں بنا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہے، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں، ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب تک ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواضع۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو اس کے بعد 2 پیسے ہو گئے، اس سے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیے۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے محل کے اوپر پابندی لگا رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں سنسارا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو، محل کے طلاق دیتے ہو اس میں سے کچھ نہیں دے سکتا، آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی، سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دے پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی باؤں میں آزاد کرنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آپ۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے، بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک کوئی انٹوریج نہیں، کوئی قدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتے۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر۔ یہ نظام چاہیے آج، اور اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائی، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئے۔ انسان رستم یک بنتا استاد در بندے جگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈین کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا، دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا،
پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت، جب تک سانس تب تک آس۔ میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا، پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید سے لوٹ۔ وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا قریہ جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس تک اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹوٹا ہماری پیٹھ پر پڑا۔ پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا، 25 برس ہو گئے تھے قمری حساب سے، روک کر لیا۔ یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے، 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے، اور اب لوٹ کر لیجئے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت، نصف صدی پوری ہوا چاہتی۔ کوئی عجب نہیں اور عذاب الادنیٰ سے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش سے نہیں آئے، کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پر پڑے۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجیے، اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا کسی خطے سے تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہوش، ٹرکش ہوش، ترکان تیموری، ترکان سببی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو اسٹاپ تو وہی ہے آیا پاسماں مل گئے کعبے کو صنم سے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مسجد سے ہوگا، جہاں سے فوجی چلیں گی، تو کوئی عجب نہیں۔ بہرحال یہ دو امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا بدن، سیدھی سیدھی بات۔ اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائیں، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائے، قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں، تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے۔ اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی اربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اترنے کی مشکل سے، کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ماں صلبوہ وما قتلوہ۔ لیکن یہ کہ اگر یہودی، اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو سلیب تو ہو گئی، قرآن کی نفی تو ہو گئی، ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، پوری قوم ہلاک، اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے، لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قوم عاد ختم ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کی باعث ہلاک کر دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے کے اندر، جو اب صحرا ہے، بہت بدترین صحرا ہے، الروم الخالی جسے کہتے ہیں، خالی ہے، وہاں کوئی زندگی کے آثار ہے ہی نہیں، نہ کوئی پتی ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان، کچھ نہیں، الروم الخالی، بدترین سے وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی، ورنہ عام صحرا کے اندر اس کے اوپر اونٹ بھی چلتا ہے، انسان بھی چلتے ہیں، لیکن اس میں نہیں۔ تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباد تھی، اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد، اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے، زیر زمین اسی صحرا کے نیچے دفن شدہ موجود، جس کو کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے دنیا میں بنے ہی نہیں تھی۔ وہ قوم عاد کی بڑی زبردست قوم تھی، قوم جبارین، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلاک ہوئی۔ اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھی کو لے کر نکل گئے جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے میں جا کر، شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے، وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی، سمود۔ اب یہ اسلامی بستی، لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا، پھر وہاں نبی بھی آئے،
لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح، اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرت صالح کو رد کر دیا۔ تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا، وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا، ایک نئی تہذیب اگڑے گی۔ تو یہ تو نہیں ہوا، یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا تو اس کی کیسے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے نا، اپنے حواریین کو لے کر جاتے، اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جاتے، کسی جگہ اگر آپ آباد ہوتے، وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی، وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی، تو ان میں سے کوئی شے بھی نہیں ہوئی، بات ہی ختم ہوئی۔ لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، خلاف عقل ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ پھولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہو، پھر اتر گئے تو مرم پٹی کر دی۔ اچھا کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیں؟ اور مرہم پٹی کے بغیر تو 12 جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریباً